اللہ صلی عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے۔ 5 نعرے پینتنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، بلند آواز صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب الانفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار والإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين
بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور یہ ہماری 4تھی تقریر آپ سب کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ خداوند عالم آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے اور آپ سب کو اپنے متعلقین کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور ساری دنیا کے تمام دوستداران اہل بیت، عزاداران حسین اور ماتمداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو عرضی سماوی بلاؤں، حادثات اور بلاؤں سے اور وباؤں سے دور فرمائے۔ ظاہر ہے کہ دور ازا ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ مومنین ساری دنیا میں اور خاص طور سے اس ملک میں اور اس اسٹیٹ میں نہ صرف یہ کہ مجالس کر رہے ہیں بلکہ جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم ہر ایک کی سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سب کو اس بات کا خیال ہے اور آرزو بھی ہے کہ کربلا جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے مناظر کو دیکھنے کے بعد اور ساری دنیا میں حسینیوں کے ولولے کو دیکھنے کے بعد اور بین الاقوامی رغبت لوگوں کی حسین کی طرف دیکھنے کے بعد یہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ جس کو تنہا سمجھ کر عدو نے گھیرا تھا، وہ جس کو تنہا سمجھ کر عدو نے گھیرا تھا، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کی زبان پر یہی صدائے لبیک ہوتی ہے۔ کربلا میں بھی اور مختلف مقامات پر جلوسوں میں بھی ظاہر ہے کہ یہ لبیک عربی اصطلاح ہے کہ جو کسی کے سوال پر ہاں کے معنی میں یا ہم حاضر ہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بالخصوص کوئی اگر بلائے تو اس کے جواب میں لبیک کہہ کے وہ جانے والا آگے بڑھتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سارے انسانوں کو حج کے لیے بلایا تھا، تو اسی لیے حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو یہی آواز بلند کرتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو وہی ہے کہ اللہ نے جب بلایا تو ہم اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم جو امام حسین کو جو کہہ رہے ہیں لبیک، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ
یہ وہی آواز استغاثہ امام حسین پہ یہ لبیک ہے. تو امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی روز عاشورہ کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. لیکن عزیزان محترم، اس وقت جو امام حسین مدد کے لیے پکار رہے تھے تو ظاہر ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کا مسئلہ یہ تھا کہ امام کی آواز یہ تھی کہ کوئی ہے جو آ کے مجھے بچا لے، کوئی ہے جو آ کے میرے اہل حرم کو بچا لے. تو وہاں پر زیادہ تر مدد درکار تھی فزیکلی، امام حسین کے فزیکل باڈی کے لیے، اہل بیت کے لیے، ان کے جسم کو بچانے کے لیے، ان کی جان کو بچانے کے لیے. لیکن یہ کہ اب 1381 ہجری میں ہم حاضر ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اب لبیک کہتے ہیں تو کس چیز کو کہہ رہے ہیں. حسین کی آواز اس وقت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم یہی ہے کہ اب جسم حسین کو بچانا نہیں ہے بلکہ مقصد حسین کو بچانا، بلکہ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورے زمانے میں عام کرنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ اب ذہن خود یہ کہتا ہے کہ یہ اصل معلوم کیا جائے کہ حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے جو درمیان میں ہے ہمارے. تو عزیزان محترم، اسی سلسلے میں میں پہلی محرم سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. میں بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ حضرات بہت ہی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجلس کے بعد بھی بعضی احباب نے تشریف لا کے میری ہمت افزائی فرمائی، اور پھر کال کر کے بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مقصد شہادت حسین اصل میں امامت و ولایت کو بچانا ہے. امامت و ولایت کو بچانا یہ اصل مقصد ہے. میں نے کہا یہ بنیادی مقصد ہے. ثانوی مقصد نمازوں کو بچانا، عبادتوں کو بچانا، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر امامت و ولایت نہیں بچتی تو پھر نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ عبادتیں بچتی. اب جو امامت و ولایت جو بچی تو پھر نماز بھی بچ گئی، پھر روزہ بھی بچ گیا، پھر عبادتیں بھی بچ گئی. تو اصل فوکس اس پر، میں نے کہا یہ حسین کا ارمان ہے. بخدا اگر اس کو سمجھ کے ہم، میں نے کہا لبیک سے پہلے اگر یہ ذہن میں ڈالیں کہ اصل کس چیز کو عام کرنا ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ ہم حاضر ہیں، لیکن کس بات کے لیے حاضر ہیں، ہم کیا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے. یہاں پر اب دیکھیے 40 کے موقع پر کربلا مولا میں ماشاءاللہ کئی ملین لوگ، بعضی تعداد میں 20 اور 25 ملین تک کی بھی بات ہے، اتنے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں الحمدللہ ہر سال، تو نظر لگ رہی ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ سب کے سب اس مقصد حسین کو پیش نظر رکھ کے لبیک کہیں اور پھر وہاں پر ان کو گائیڈ کیا جائے اتنے افراد کو، تو اس مقصد کو سمجھ کے اس کے بعد وہ پوری دنیا میں جب پھیلیں، ہر جگہ اس مقصد کو پھیلانے کی کوشش کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا آپ حضرات جانتے ہیں. نتیجہ یہی ہوگا کہ کسی نے کہا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اور اس میں یہی ہے کہ میں نے کہا ولایت و امامت، اور ولایت کے معنی صرف محبت نہیں ہے. ولایت یعنی ولی کے معنی جو ہیں، تو ولی آپ حضرات جانتے ہیں اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے دوست اور ایک ہے حاکم. تو یہ غیر ہیں جو کہتے ہیں ولی کے معنی دوست کے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں مولا، ہم بھی مانتے ہیں کہ علی کو نبی نے مولا کا اعلان کیا ان کے مولا ہونے کا میدان غدیر میں، ہم بھی مانتے، سارے واقعے کو مانتے ہیں. لیکن فرق اس بات کا ہے، وہ کہتے ہیں دوست کے معنی میں وہ لیتے ہیں، حاکم کے معنی میں نہیں لیتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر حاکم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نبی نے صرف ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ علی مولا ہے تمہارے، بلکہ آپ نے جو قرینہ جو اختیار کیا وہاں پر فرماتے اللہ مولایا،
وہ انا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا، کہ دیکھو اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو وہاں پر اللہ اور نبی دوست کے معنی میں مولا نہیں بلکہ حاکم کے معنی میں مولا۔ اور آپ نے یہی فرمایا تھا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولیٰ بالتصرف ہوں کہ نہیں؟ وہی مسئلہ حکومت کا تھا، حاکم ہونے کا تھا۔ تو یہ اصل مقصد ہے ہمارا لبیک کہنے پر، کہ ہم علی کی، اور علی سے مراد آپ حضرات جانتے ہیں ایک علی نہیں، حسین کی، حسین سے مراد ایک حسین نہیں۔ ہم جب کبھی علی کہتے ہیں، ہم جب کبھی حسین کہتے ہیں تو ہمارا مقصد 14 ہوتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ 14 کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اسما تو 14 ہیں لیکن مسمى ایک ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سے مراد 14 ہے، یعنی سب کے لحاظ سے، لیکن ان سب کی کیا چیز؟ صرف محبت نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کے ہیں، بلکہ ہم اس بات پر لبیک کہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، اور آپ کی حکومت کو ہم نافذ کر کے رہیں گے، اس کو عام کر کے رہیں گے۔ چنانچہ عزیزان محترم، یہ ہے اصل ہمارا مقصد عزاداری کا، اس حسین کے ارمان کی تکمیل، اور اس ارمان کی تکمیل یوں ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا آغاز یعنی حکومت حسین کو، حکومت علی کو، حکومت ائمہ کو نافذ کرنا تو اسٹارٹ اپنے نفس سے لینا چاہیے۔ کہ کہاں ممکن ہے کہ ہم پوری دنیا میں ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم ہم یہ تو ممکن ہے کہ ہم اپنے نفس پر تو نافذ کر سکتے ہیں ان کی حکومت۔ جی یہ تو امکان میں ہے، اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے نفس پر نافذ کریں ان کی حکومت، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے نفس پر نافذ کریں، اپنی فیملی کے نفس پر نافذ کریں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی، اور اپنی قوم والوں کی، اور اپنی پوری دنیا پر نافذ کریں۔ یہ کام ہونا ہے، یہ اصل کام ہے عزیزان محترم۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے آگے بڑھیں، اور ظاہر ہے کہ جن کے حوصلے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اسی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، چاہے کوئی ہو۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ ساتھ جانتے ہیں، اسلام کی خصوصیات بیان کر کے خدا کہہ رہا ہے بہت سے ایسے انسان ہیں جو اس حقیقت سے واقف نہیں، لا علم ہے۔ اور میں متوجہ کر رہا ہوں کہ وہاں ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ناس میں مسلم بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ جی تو ہر وہ شخص جو توجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے، اور جو سمجھ کے کام کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اہمیت کو جاننے کے بعد کوئی کام کیا جائے، ورنہ یہ کہ یہی شبہے پیدا ہو جاتے ہیں، یہی کہ جہاں پر مرکز سے ہٹا دیا جاتا ہے، توجہ کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور زمانے میں یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ بالخصوص علیہ السلام میں یہ چیز بہت ظاہر ہو گئی ہے کہ جہاں پر حقیقت کیا ہے اور وہ سمجھ کیا رہے ہیں اور پیش کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں نے کہا اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف مسلم ہیں تو وہ تمام دوسرے فرقے ہیں، ہمارے بھی فرقے کے لوگ آ سکتے ہیں اگر وہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے میں نے متوجہ کیا کہ یہ اصل کام ہے، اور اس کام کو کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جہاں پر مختلف اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ فیضان محترم یہی ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں، اور مجلس حسین ہے ہی وہی جگہ کہ جہاں پر کس طرح سے حق کو آشکار کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، لیکن اس کے لحاظ سے میں ایک ایک چیز کر کے بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
چنانچہ میں نے جو بات پیش کی تھی امامت کے سلسلے میں، چونکہ اصل میرا موضوع امامت و ولایت ہے، تو حضرت ابراہیم کے واقعے میں نے پیش کیا. دیکھیے یہ بھی کیسا ایک غلط کانسیپٹ مسلمانوں کے ذہن میں آ گیا. جب پوچھا جائے کہ صاحب سب سے بڑا مرتبہ کون سا ہوتا ہے، تو نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے، میں نے کہا قرآن نے حضرت ابراہیم کے واقعے نے سمجھایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس خلت بھی تھی، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، اولو العزمی بھی تھی. ان تمام عہدوں کے ملنے کے بعد امتحان لے کے اللہ نے کہا اب میں نے تم کو امام بنایا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عہدہ جو ہے بلند ہے، لیکن مشہور ہمارے پاس کچھ اور ہے. وہ امامت ہے. امام تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہر ایک کو امام بنا دیتے ہیں. اور وہ امام اور یہ امام، جبکہ آپ کو معلوم ہے اتنا بلند عہدہ یعنی یہ. اب آپ بتائیے کہ اللہ کا یہ کام ہے، اور خداوند عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسا حکیم ہے. خداوند عالم حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اور آپ کو معلوم ہے وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اور ظلم اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر وہ مقام جو کس چیز کا نہ ہو وہاں پر اس کو رکھ دیا جائے. تو آپ بتائیے کہ اللہ نے جو آخری میں ابراہیم کو جو امامت کا تو عہدہ عطا کیا، اسے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ فرض کی کوئی بچہ ہے جس نے ہائی اسکول پاس کیا، کالج پاس کیا، اس کے بعد اس نے آخری میں بڑھ کے پی ایچ ڈی کی. تب کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس کے بعد اس کا امتحان لیا جائے اور اس کو ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. سب کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ انسان سے ممکن ہے تو خالق انسان سے کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو وہ منصب جو عطا کیا گیا یہی وجہ ہے. جب اتنا عظیم منصب حضرت ابراہیم کو ملا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی باپ کو کوئی عظیم چیز ملتی ہے تو اس کو خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ رتبہ میری نسل میں بھی رہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت ملنے کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی کہ میری نسل میں یہ عہدہ دے دے، لیکن جب امامت ملی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے یہ میری ضروریت کو بھی دے دے. تو کہا گیا کہ دیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم یہ عہدہ ملے گا لیکن سنو کہ یہ عادلین کو ملے گا، ظالمین کو نہیں ملے گا. میں نے گویا قدرت نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن کس کو؟ تو اب معلوم کریں کس کو ملا. اس نبی نے کہا جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مانا. کہ نبی کے کہنے کی جو اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی کہتے تھے جو ان پر وہی ہوتی تھی. اس نبی نے کہا، اور اس کا تذکرہ میں نے کہا مدارج النبوہ میں موجود ہے. متفق بین الفریقین یہ روایت ہے کہ جہاں حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی کہ امامت میری ذریت میں آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الی علی، کہ ابراہیم کی وہ دعا مجھ تک پہنچی اور علی تک پہنچی. اور یعنی میں بھی امام ہوں اور علی بھی امام ہے. ظاہر ہے کہ کس طریقے سے کنفیوژن ہے لوگوں میں. سمجھے کہ وہ اب جب یہ بات کہی جاتی ہے آپ یہ بات مت پڑھی کا کیوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت بڑا عہدہ ہے، تو پھر اس سے ہوتا ہے کہ نبی کی توہین ہو جاتی ہے. توہین کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی امام ہیں. یہاں پر تو کیا سمجھے نبی ہے رسول ہے، امام ہیں، وہ بھی امام ہیں. اور پھر امیر المومنین حضور اکرم کی امامت میں جانشین ہیں. اور ہمارے یہاں یہ جو عہدے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبر نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو. یعنی اللہ کی طرف سے جو آسمانی خبریں آئی ہیں فرشتوں کے بارے میں یا جنت کے بارے میں یا دوسرے انبیاء کے، تو جتنی آسمانی خبروں کو دینے والے کو نبی کہتے ہیں، نبا سے ہے. اور جو احکامات کو پہنچاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. اور امام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آگے چل کے لیڈ کرے لوگوں کو. تو نبی نے یہ تینوں کام کیے ہیں، خبریں بھی پہنچائی، احکامات بھی پہنچائے، لیڈ بھی کیا. تو عزیزان محترم اب چونکہ ساری خبریں آ چکی تھی اس لیے اب نبی کی نبوت میں کسی جانشین کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ سارے احکامات آ چکے تھے اس لیے رسول کی رسالت میں کسی جانشین کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ عوام موجود تھی، امت موجود تھی،
اور ان کے لیے لیڈ کرنا تھا، تو ظاہر ہے جب فالوورز موجود تھے تو اب لیڈر کی ضرورت ہوئی تھی. اس لیے علی نبی کی امامت میں، حضور اکرم کی امامت میں امامت کے جانشین ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ مت بیان کرو کہ اس سے بڑے پڑھنے جاتے ہیں، اس سے اس لیے کہنے سے کہ نبی امام ہے اور علی بھی امام ہے، اس سے پڑھتے نہیں ہیں. یاد رکھیے امیر المومنین کا جب مسئلہ آتا ہے تو میں ایک اہم ایشو آپ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب کبھی کوئی بات ایسی ہوئی تو فوری یہ کہہ دیتے ہیں یہ مت بیان کیجیے گا. کیوں؟ کیسے نبی کی توہین ہوتی ہے، کیسے نبی سے بڑھا دیتے ہیں. نبی سے بڑھا نہیں رہے ہیں. بہت سے واقعات جب پیش کیے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ واقعہ مت پڑھیے کہ اس سے نبی کی توہین نہیں کرتا. کیا مطلب؟ جب وہ امیر المومنین جب دنیا میں آتے تلاوت قرآن کرنے کا جب واقعہ پیش کیا جاتا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تو ایک صاحب نے بعد میں آپ یہ واقعہ مت پڑھا کے کہتا کیوں؟ کہ اس سے نبی کی توہین ہوتی ہے. کہ کیوں؟ کہا کہ نبی نے نہیں پڑھا دنیا میں آتے. میں نے کہا نبی نے نہیں پڑھا، لیکن جب علی نے پڑھا تو نبی نے تصدیق کی. جی تصدیق کون کرتا ہے؟ وہ جو جانتا ہے. جی نبی بھی یقیناً جانتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. تو عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ یہ اب یہ جو گھٹانے کی جو بات ہوتی نا، یہاں مولائیوں کا مجمع ہے، میں متوجہ کروں جو گھٹانے، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے بڑھا نہیں رہے علی کو. علی بڑے نہیں ہیں لیکن ہاں کم بھی نہیں ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خود نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا صغارنا و کبارنا سوا، ہمارے سب چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. تو ہم یہاں یہی کہتے ہیں ہم آپ کی سنیں یا نبی کی سنیں؟ جی نبی تو کہہ رہے ہیں ہم سب برابر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہیں. بس یاد رکھیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو عقل محمد سے زیادہ سمجھتے ہیں. بس عزیزان محترم یہ یاد رکھیے، ایسے ہی افراد کہ جو یوں گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایسے افراد جو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں انہی کو مخصر کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، انہی کو گھٹانا، یعنی خاصت کا مطلب ہے کہ جو حقیقت نہیں اسے گھٹا دینا، یعنی کم کر دینا. تو کم جو کرتے ہیں انہی کو مخصر کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کہیں، وہ پریشان ہو گئے، انہوں افسوس ہو رہا، انہوں نے ایسی باتیں سن کے افسوس رہا ان کو. کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے، چل گئے. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی قسمت کی بات ہے. تو یہیں پر کسی نے کہا کہ علی کا ذکر چھڑا، علی کا ذکر چھڑا اور منافقین چلے. علی کا ذکر چھڑا اور منافقین، مولائی جماع متوجہ ہوں، علی کا ذکر چھڑا اور منافقین چلے. ملنگی خوش ہوئے لیکن مخسرین چلے. علی کا ذکر چھڑا اور منافقین چلے. ملنگین خوش ہو گئے لیکن مخسرین چلے. اور یہ پیام ہے، ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں کہ ملے جو ذکر کی عزت کسی بھی گھر میں تمہیں، ملاحظہ فرمائیے، ملے جو ذکر کی عزت کسی بھی گھر میں تمہیں، علی کا ذکر کرو چاہے خود مکین جلے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. پنج نعرے، پنج تری، 1.25 لاکھ نعرہ مولا سلامت رکھے آپ کو. ظاہر ہے میں نے کہا جب علی علی ہوتا ہے نا تو کوئی خوش ہو یا نہ، حسین بہت خوش ہوتے ہیں، حسین بہت خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کی خوشی ہی کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں اور ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں.
اب یہی کہ وہ تو نہیں سمجھے ان کے لیے یہ ہے پیام. میں نے کہا دونوں جگہ ہے, ہمارے پاس بھی باہر کے لوگ ہوں تو سب کے لیے پیام ہے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مجلس میں سب لوگ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ در حسین پر آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے ہر کسی کے لیے, اور کسی نے ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ کہا یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. سب آتے ہیں, لیکن یہ کہ سب کو سمجھانا ہے تاکہ وہ بھی سمجھیں, اور پھر یہ کہ ان پر اگر حر کے مقدر کی تجلی ہو تو وہ بھی حر بن جائیں. لیکن یہ کہ پہنچانا تو ضروری ہے اس طریقے سے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت پر پیش کروں گا کہ جہاں پر جس کو امام حسین نے کربلا میں کوٹ کیا, یعنی کربلا میں امام حسین نے عاشور کے دن یہ حدیث کوٹ کی ہے باقاعدہ. اب آپ سمجھیے اس کی کیا اہمیت ہوگی. اور کربلا میں اس کا مطلب کربلا سے متعلق ہے. یہاں پر امام حسین سے بیعت کا سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے منصب کو چھوڑ دیجئے اور یزید کو سردار مان لیجیے. وہاں پر امام حسین نے دیکھی یہ حدیث, اور وہ حدیث مشہور ہے کہ جہاں پر حضور اکرم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ابوہما افضل منہما, کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ ابوہما افضل منہما, اور ان کا جو بابا ہے وہ ان سے بھی افضل ہے. بہت سے لوگ نا اس ٹکڑے کو چھپا لیتے ہیں. میں نے کہا یہی جو پرابلم ہو رہا ہے, جو پوری چیزیں بیان کیجئے. تو یہ جو کہا ہے حضور اکرم نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کی سردار ہے, تو اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ یعنی حضور اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے. جی آپ کو معلوم ہے امام حسن اور امام حسین بھی جو دنیا سے گزرے ہیں, امام حسن کا سن 57 برس کا, جی امام حسن کا سن 55 برس کا تھا. تو اب کیا تھا کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں وہ بھی جوان نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں, اب جو حضور کہہ رہے ہیں جوانان سیدہ شباب اہل الجنہ, علمی بات ہے, ملاحظہ فرمائیں آپ اگر سمجھ جائیں تو بہت لطف آئے گا آپ کو کہ کیا کہا حضور اکرم نے, کیا کہہ رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنت کے جوان کا جو مفہوم ہے تو وہاں پر کہا گیا تو اہل جنت کا لفظ ہے حضور, یہ بہت ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ, اہل جنت کے شباب کے یہ سردار ہیں. تو اہل سے مراد کیا ہے, تو لیکن وہی جنت میں جو لوگ جوان ہیں وہاں کے جنت والے. تو ذہن محترم آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے جو لوگ ہیں وہاں پر ایک حدیث ہے. اب یہ دیکھیں حدیث یہ کہ رسول اللہ کی کہ میری جو حدیث ملے ہے اس کو قرآن سے ٹیلی کر کے دو, اگر اس کے مطابق پاؤ تو قبول کرو ورنہ اس کو رد کر دو. تو آپ دیکھیں یہ جو جنت والے اور جہنم والوں کا جو تذکرہ ہے اس کے لیے قرآن میں اہل جنت اہل جہنم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ اصحاب الجنہ, اصحاب النار, اور ہمارے یہاں اصحاب کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں رک کے سوچنا چاہیے کہ یہ اہل کے کوئی معنی اور ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ اہل کے معنی یقیناً کچھ اور ہوں گے, تو وہ سمجھنا چاہیے. بس حضور یہ اہل کے معنی کیا ہیں, تو آپ دیکھیے کہ اہل کے معنی ہے اصل میں اس کو سمجھنا ہے تو عام طور پہ جو مثال میں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مجلس میں ہوتا ہے, ہمارے لیے ایسے ہمارے پیشے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے ممبر پر چلا گیا اور جا کے اس نے بڑی زبردست تقریر کی, مرصع تقریر کی, تو لوگوں نے کہا یہ ممبر پر گئے اور ممبر کے یہ اہل بھی تھے. اور بازی اگر کوئی دوسرے آگے کوئی بیٹھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے اگر خود پزل ہو گئے
اللہ قبلہ جی. آج اگر یہ گفتگو میں پوری نہیں کر سکا تو انشاءاللہ میں کل کر لوں گا، لیکن یہ کہ اب الحمدللہ مائک پھر سے آن ہو گیا. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے محمد. اب آپ کی توجہ ہوئی ہے تو میں جلدی جلدی اس کو ختم کر دوں. تو بس یہ یاد رکھیے، تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پر تو گئے لیکن یہ کہ ممبر کے اہل نہیں تھے. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک معنی اہل کے ہوتے ہیں اہلیت کی، یعنی اس کے اہلیت نہیں تھی ان کے پاس کہ ممبر پر جائیں. توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی وہاں پر بھی جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جی. تو یہاں جوان سے مراد یہ جوان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشتباہ ہوا دوسرے لوگوں کو بھی. لفظ جوان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، چنانچہ ایک حدیث انہوں نے وضع کی. اور یہ ایک امام کے بارے میں نوے امام علیہ السلام سے جب یحییٰ ابن اقسم سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ اس حدیث کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے. کہ وہ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے نام یہ دو کے اور کہا کہ یہ سیدہ کہول اہل الجنہ، کہول کہتے ہیں بوڑھوں کو، کہتے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار. تو امام نے فرمایا کہ یہ وضیح حدیث ہے، یہ اس حدیث کے مقابلے میں جو سیدہ شباب اہل الجنہ کی حدیث ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ جنت میں بوڑھے ہوں گے ہی نہیں. سبحان اللہ. جنت میں جو بھی ہوں گے سب جوان ہوں گے. ارے معذاللہ جو بزرگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کہتے ہیں جو بوڑھے ہیں وہ جنت میں جوان ہو کے جائیں گے. تو جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں جی. اب جب آپ بوڑھے نہیں ہوں گے تو سردار کس کے ہوں گے؟ توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر یہ عزیزان محترم آپ کی اور جگانے کے لیے میں اس کروں گی. یاد رکھیے آپ جنت میں وہ کمال کا مقام ہے، وہاں پر تو سب شباب کی منزل پہ ہوں گے، سب جوان ہوں گے. جب سب جوان ہوں گے تو حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے. تو جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن ہاں جہنم میں بوڑھے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پر جو جوان ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے. وہاں پر جو حدت ہوگی، جو گرمی ہوگی، زمین بھی آگ کی ہے، آسمان بھی آگ کا ہے، فرش بھی آسمان کا، دیواریں بھی آسمان کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور ہمارے یہاں اب اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر اگر سرداری کی ضرورت ہوگی جی، مگر یہ کہا ہے کہ یہ ہیں. غور فرمارے ہیں تو حضور اصل کیا بیان فرما رہے تھے؟ میں نے کہا امام حسین نے کربلا میں کوٹ کیا ہے اس کو، یعنی حضور اکرم اصل یہ بیان کرے تھے. یعنی یہاں پہ یہ حدیث ہے، ایک سٹیٹمنٹ تو ہے لیکن ساتھ میں ایک علامت بھی ہے جو رسول بتا رہے تھے. یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جنت میں کون جانے والا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کون ہے جو حسن حسین کو اپنا سردار مانتا ہے. اور ہمارا میں نے بتایا تھا یہاں پر دیکھو جو ان کو سردار مانتا ہے سمجھو کہ وہ جنت میں جانے والا ہے. اور ہمارے یہاں اور اب ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کسی کو سردار مانتا ہے تو پھر وہ ان سے بیعت طلب نہیں کرتا. اب اگر کوئی ان کو سردار نہ مانے، کوئی ان سے بیعت طلب کرے تو ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا. تو کوئی حسن و حسین سے بیعت طلب کرے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. اور دیکھو ان کا بابا تو ان سے بھی افضل ہے، تو ابوہما افضل منہما. اور اگر ان سے کوئی بیعت طلب کرے تو وہ بھی اہل جنت نہیں ہو سکتا. اسی لیے کربلا میں آپ نے یہ حدیث کو تو حضور ظاہر ہے میں نے کہا کربلا وہ جگہ کہ جہاں پر اس طرح سے حسین نے انسانوں کے ذہن کو متوجہ کیا ہے، معرفت کی طرف متوجہ کیا ہے، حضور وہی جگہ ہے کہ جہاں پر کل کا دن تھا 2 محرم حسین پہنچ گئے. کربلا میں حسین پہنچ گئے 2 محرم. اور لکھا یہ ہے کہ اب جب دن بڑھنے لگے
3ری محرم اور 4تھی محرم تب یہ ہونے لگا کہ لشکر یزید اب جمع ہونے لگا زمین پر. اور لکھا یہ کہ ظلم کی انتہا تھی کہ اشقیاء اپنے گھوڑوں کو حسین کے خیموں کے قریب سے دوڑاتے ہوئے لے جاتے، اور جب گھوڑے دوڑنے لگتے تھے تو زمین دہلنے لگتی تھی. جب زمین دہلنے لگتی تھی تو خیموں میں بیویوں کے دل دہلنے لگتے تھے. اور فوری جناب زینب پوچھتی تھی کہ فضا کیا ہوا؟ فضا بیان کرتی تھی کہ بیوی اب فلاں تیر اندازوں کا سپہ سالار وہ 4000 تیر اندازوں کے ساتھ آیا. کبھی اطلاع ملتی تھی کہ کوئی نیزوں کے چلانے والوں کا سردار 5000 نیزہ برداروں کے ساتھ آیا ہے. اور حضور یہ زینب سنتی جا رہی تھی. لکھا ہے جب 4تھی محرم آئی تو کہا فضا ذرا میرے ماجائے کو بلا. امام حسین آئے تو کہا بھیا میں بار بار سن رہی ہوں کہ آپ کے دشمن آ رہے ہیں، آپ کے خون کے بہانے والے آ رہے ہیں. بھیا کوئی آپ کا دوست نہیں آ رہا ہے. ماجائے اگر کوئی آپ کا دوست ہو تو اس کو بھی آپ بلا لیں، دور ہے تو خط لکھ کے بلا لیں. امام حسین نے کہا ہاں زینب میرا ایک دوست حبیب ہے، کوئی کوفے میں رہتا ہے. تو حضور آج حبیب ہی پر آنسو بہانے کے لیے جمع ہو. انشاءاللہ کل میں اور کا تذکرہ کروں گا. بس چند جملے سن لیجیے جلدی جلدی کہ جب یہ زینب نے سنا تو کہا بھیا تو پھر حبیب کو خط لکھ کے بلا لیجیے. تو زینب کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا. لکھا ہے کہ مضمون ایسا تھا کہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الی الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر اسدی، کہ خط حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیر، اللہ اکبر، حسین جسے رجل فقیر کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام پر. اس کے بعد بڑا ہی دل خراش مضمون تھا. اس میں لکھا تھا کہ یا حبیب انت تعلم خرابتی من رسول اللہ، اے حبیب تم کو معلوم ہے کہ میرا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے. میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مرغ آدھا میں گر چکا ہوں، اگر ہو سکے تو آ کے میری مدد کرنا. بس ارباب اعزاء امام حسین نے مضمون تمام کیا اور خط کو لفافے میں ڈال رہے تھے کہ جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے کیا لکھا؟ اس میری ماں بہنیں سن رہی ہے، وہ اندازہ لگائیں گی کہ بہن کی محبت کیا تھی. ایک مرتبہ کہا کہ بھیا کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے مضمون سنائیں کہ آپ نے کیا لکھا؟ یعنی جناب زینب اطمینان حاصل کرنا چاہتی، میک شور کرنا چاہتی ہے کہ جو مفہوم لکھا گیا وہ ایسا کہ اس پر حبیب آ جائیں. ایک مرتبہ امام حسین نے مضمون پڑھا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو آخر میں کہا بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میری طرف سے ایک لفظ کا اضافہ کر دیں؟ کہا زینب بتاؤ. تو کہا بھیا اس میں لکھ دو الاجل، الاجل، اے حبیب جلدی آنا، اے حبیب جلدی آنا. بھیا زینب کا دل کرا حبیب میرا بھائی مرغ آدم میں گرتا جا رہا. تاخیر نہیں کرنا بس اعزاء. اب مجھے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. بس وہ وقت بھی آیا کہ لکھا ہے خط پہنچا حبیب تک. حبیب اس وقت محو طعام تھے، دسترخوان پر تھے. ایک مرتبہ لقمہ گلو گیر ہوا تو یہ طریقہ ہے عرب میں کہ جب لقمہ گلو گیر ہوتا تو اسے کہتے کہ شاید کوئی قاصد آیا چاہتا ہے، کہ اسے میں دخل الباب ہوا کہ من علی الباب، تو آواز ہے انا بعید الحسین، ارے میں حسین کا قاصد آیا ہوں. دیکھیے کیسی معرفت تھی. جیسے سنا حسین کا قاصد فوری دسترخوان سے اٹھے، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا تو لکھا ہے فوری خط نہیں لیا بلکہ قاصد کے قدموں پر گر پڑے. کہا بھائی تو دربار حسینی سے آ رہا ہے. اور پھر خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، لفافے کو چاک کیا، مضمون پر نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن حسین نے رجل فقی کہا تھا. تو فقی جو ہوتا ہے وہ مدبر ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے. آپ دیکھیں آغا سستانی خدا سلامت ہے کہ کیسے تدبر سے وہ کام کرتے ہیں. اور حسین نے جس کو فقی کہہ دیا ہو، ظاہر ہے کہ
اب انہوں نے حالات کے لحاظ سے کہ کہیں یہ بات فاش نہ ہو جائے، افشا نہ ہو جائے اس کا، اور پھر یہ کہ اس مقصد پہ عمل کہیں نہ ہو سکے، تو اس لحاظ سے اب وہ خط لیے ہوئے گھر میں آئے۔ روایت میں کہ ملتان کی زوجہ نے کہا کس کا خط آیا ہے؟ کہا کہ حسین کا خط آیا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدد کے لیے میرے آؤ۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ تو پھر زوجہ نے دیکھا کہ اب یہ خاموش ہے، تو کہنے حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، اس لیے کہ معاملہ حکومت کا بھی ہے۔ تو لکھا یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مومنہ بے چین ہو گئی، اپنے سر پر سے چادر اٹھا کے حبیب کی طرف پھینکے، کہا لگتا ہے تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہتے، فاطمہ کا لال مدد کے لیے بلائے اور تم کہہ رہے میں سوچ رہا ہوں، تو صحیح تم میری چادر اوڑھ کے کونے میں بیٹھ جاؤ، میں فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ کہنے کہ مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں تو تیرے تعلق سے سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا، کہ میں جنگل کی خاک پھانک کے زندگی بسر کر لوں گی، تم حسین کی مدد کے لیے جاؤ۔ میں کہتا ہوں عزادارو یہی جذبہ ہماری ماؤں کے دلوں میں آیا ہے، ہماری خواتین کے دلوں میں آیا ہے کہ عزاداری کے معاملے میں یہ یہی کہتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے مردوں سے، تم جاؤ مجلسوں میں، تم جاؤ جلوسوں میں، ہم گھر کا سا کام دیکھ لیں گے۔ چنانچہ لکھا یہ ہے کہ اب انہوں نے پھر تجویز کی اور بالآخر چلے بحضور شب عاشور اس وقت پہنچے کربلا میں جبکہ امام حسین اپنے لشکر میں اسلحوں کو تقسیم کر چکے تھے۔ ایک نیزہ اٹھا رکھا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ نے نیزہ کسی کو نہیں دیا، تو فرمایا تھا کہ رکو اس نیزے کا حامل آیا چاہتا ہے۔ بس یہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے گرد و غبار نمودار ہوا، جیسے دامن گر چاک ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حبیب چلے آ رہے ہیں۔ بس جیسے حبیب پر نظر پڑی اصحاب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حسین باہوں کو پھیلا کے آگے بڑھے، حبیب حسین کے قدموں پر گر گئے۔ جیسے اصحاب نے تکبیر بلند کی زینب تک آواز پہنچی تو کہا فضا اب کیا ہوا؟ کہا بی بی اب آپ کے بھائی کا ساتھی آیا ہے، اب مددگار آیا ہے، اب حبیب تو زینب نے کہا فضا جا کے حبیب سے کہنا زینب تمہیں سلام دے رہی۔ عزادارو فضا نے آگے کہا تو معرفت دی، جیسے ہی سنا تو لکھا سر سے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر لیا، زمین پر گر گئے، خاک اڑاتے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ وقت آ گیا، علی کی بیٹی غلام کو سلام کرے۔ میں کہوں ابھی تو دن مدد کے لیے آئے، اور جب سر کٹا کے سو جائیں گے تو وقت کا امام آ کے کہے گا بے ابھی اندب امی، ارے تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔